سر کیا کہنا چاہیں گے آج آپ کے 8 کے 8 کیسز میں جو ہے ضمانت منظور کر لی ہے عدالت نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج 8 کیسز میں میری ضمانت یہاں پہ اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت میں منظور کی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت میری گجرانوالہ انسداد دہشت گردی عدالت ہے، وہاں پہ بھی کیس کی سماعت ہے۔ میری اسی وقت بیک وقت اس وقت انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا میں بھی کیس لگے ہوئے ہیں آج ہی کے دن پہ۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بیک وقت میں 3 مختلف مقامات پہ 3 مختلف شہروں میں اسلام آباد، سرگودا اور گجرانوالہ میں میرے پاس اڑن تشتری بھی ہو تو تب بھی میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ المیہ ہے، اور کل میں میاں والی میں تھا، اور اگلے دنوں میں بھی پورے پنجاب میں میری عدالتوں میں یہ حاضری لگی ہوئی ہے مختلف کیسز میں۔ تو یہ تو اس اللیگل اور فیک رجیم جو ہے، انسٹالڈ رجیم، ان کے اوپر ایک دھبا ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جوڈیشل سسٹم کی یہ بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، اور پولیسنگ سسٹم میں بھی۔ یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ پرسوں شام جو اڈیالہ جیل میں ہوا، وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو ان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ ہمارے ساتھی اریسٹ ہوئے، اس پہ عالیہ حمزہ صاحبہ تھیں، اس پہ ہمشیرہ گان تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، ان کے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ تھیں، ان کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کزن قاسم صاحب تھے، اور ان کے ساتھ طیبہ راجہ صاحبہ تھیں، اور ہمارے ایڈوکیٹ اور MNA جناب شفقت عوان صاحب تھے سرگودا سے۔ ان سارے ساتھیوں کو ناجائز طور پہ حراست میں رکھا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کی ہمشیرہ گان کی جو ملاقات نہیں ہوئی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ابھی آگے آتے ہیں، یہاں پہ ایک نیا بز ورڈ شروع ہو گیا ہے کہ جی ہارڈ سٹیٹ، ضرور پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ ہونا چاہیے، پر ایک بات یاد رکھیں، کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کی ہے، ایک ہارڈ سٹیٹ کی بنیاد آئین اور قانون کی ہونی چاہیے، نہ کہ تشدد اور جبر۔ جب آپ تشدد اور جبر پہ ریاست کو مضبوط کرتے ہیں تو اس سے بڑا کھوکھلا اینٹی اور کوئی ہو نہیں سکتی، وہ ایک کھوکھلی ریاست ہوتی ہے۔ آپ جتنی تاریخ ہے انسان کی وہ دیکھ لیں، اسلام جس وقت پھیلا اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں نہیں رہے، 632 AD میں اس دنیا میں نہیں رہے، 635 میں مسلمانوں کی فوجوں نے 2 سپر پاورز کو شکست دی، ایک چند مہینوں کے اندر بیزنٹائن ایمپائر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پرشین ایمپائر کو، اور بنیاد یہ تھی کہ جو ریاست بنی تھی وہ آئین اور قانون، وہ قانون کی بنیاد پہ تھی۔ سر کہا جا رہا ہے کہ PTI کی جو گروپ بندیاں ان کی وجہ سے مدنیات بل جو ہے وہ پاس نہیں ہونے دیا گیا، وہ پاس نہیں، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف میں جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ جی گروپنگ، مجھے سمجھ نہیں آتی مسلم لیگ نون کے لوگوں میں، پیپلز پارٹی ہو گئی، باقی پارٹیوں میں، ان کو ہمارے انٹرنل افیئر سے کیا وہ ہے، مطلب تعلق ہے، لین دین کیا ہے، ان کے پیٹ میں کیا مروڑ پڑتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ کیا کھاتے ہیں کہ ان کو ہمارے سے ہی مطلب وہ ہوتا ہے، ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ میرا یا کسی XYZ سے پارٹی کے اندر یا تعلقات ٹھیک نہیں ہے، یا میری کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوتی ہے، وہ میں جانوں اور وہ شخص جانے، اور پارٹیوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور PTI میں ہم لوگ کوئی چودراہٹ والی پارٹی یہ ہے نہیں، یہاں پہ سب ساتھی جو ہیں وہ برابر کے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہم لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، بالکل کھل کے بات کرتے ہیں، اور اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے ایک دائرے کے اندر وہ بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں۔ ہماری جمہوری پارٹی ہے، اور ہم لوگ پر جب ایک ڈیسیجن ہو جائے تو پھر سارے متحد ہیں۔ پارٹی ہماری متحد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں الحمدللہ۔ معدنیات بل کا ایک ہماری حکومت ہے جس کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب ہیں۔ جب پروونشل اسمبلی، پروونشل گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی چاہے گی، وہ اپنا ذہن استعمال کریں گی، اور پاس کرنا نہ کرنا وہ پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل اسمبلی کا کام ہے۔ گرینڈ اعلان سر کہاں تک پہنچا ہے؟ اس کو تو بریک ہی لگ گئی ہے، آپ کوئی بریک نہیں لگی، الحمدللہ ہماری جدوجہد جاری ہے۔
کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کی تھی اور مجھے پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ